اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو میں بابا وَأَمَّا الْجُنُونُ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْحَجْرَ عَنِ الْأَقْوَالِ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر بیشک۔ اچھا جی، وہ امور جو پیش آتے ہیں اہلیت پر، ان میں سے پہلے ہیں سماوی، تو وہ ہیں کتنے؟ 11 جی۔ تو ان میں سے پہلا شروع کیا ہے جنون جی۔ تو صغر سے شروع کرنا تھا، لیکن چونکہ صغر کے مسئلے جنون کے ساتھ جڑتے ہیں، اس لیے پہلے جنون تو پھر صغر، سمجھے ہی؟ تو بہرحال جنون، پس جو بے شک جنون واجب کرتا ہے بندش کو اقوال سے، مجنون کے اقوال پر کوئی حکم نافذ نہیں ہوگا۔ کیا کہ جی؟ بہرحال جنون پس بے شک یہ واجب کرتا ہے بندش کو اقوال سے۔ دوسری باری پتروں نے دا ذکر آ رہے ہیں تو مسائل بھی آ رہے ہیں، تھوڑی شفقت فرما دو یار، سنیں ہی او بے خود شرع صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وَأَمَّا الْجُنُونُ، مولوی جی جنون آفت ہے جو حلول کر جاتی ہے دماغ میں، تحلو نہیں، حلول کرتی ہے دماغ میں اس حیثیت سے کہ جو وہ آفت پیدا کرتی ہے باعث یا ابھارتی ہے افعال پر جو عقل کے مقتضا کے خلاف ہیں جی۔ تو وہ ایسی آفت ہے کہ عقل کے مقتضا کے خلاف جو ہے نا، اس کی وجہ سے بندے سے فعل صادر ہوتے ہیں جی، لیکن بغیر فطور کے اس کے عام اطراف میں اور بغیر ذوف کے اس کے اعضاء میں، اس وجہ سے نہیں، بدن ٹھیک ہے اس کا۔ اچھا جی، محض مقدم کیا اس کو صغر پر، حالانکہ صغر کا ذکر پہلے آیا تھا، تو کیونکہ حکم صغر کا فی اول احوالہ کا حکم المجنون، تو چونکہ بچہ بچپنے کا جو اول حالت ہے، 2 3 4 سال تک وہ جنون کے احوال کی طرح ہے، اس لیے جنون پہلے آئے گا تاکہ بچے کے پھر وہ مسائل سمجھنے آسان ہو جائیں جی۔ ہن مسئلہ نمبر مڈو، پس بے شک جنون واجب کرتا ہے بندش کو اقوال سے۔ کیا مطلب؟ یعنی نہیں معتبر مجنون کے اقوال، بیوی کو طلاق دیا ہے تو وہ معتبر نہیں، غلام آزاد کیا ہے تو وہ معتبر نہیں، اپنے مال کسی کو ہیبہ کیا ہے تو وہ معتبر نہیں، پس نہیں تعلق پکڑے گا مجنون کے اقوال کے ساتھ کوئی حکم۔ نہیں سمجھ آیا ہیں؟ اے شاباش جی۔ اور مسئلہ دے میں بھی بعد جان دینے جی، وہ پاگل سی طلاق دیتی سو ہن ٹھیک ہو گئے جی جی بے، پھر کرم والے کم ٹوڑ دینے، اگر انج ہوئے تو پھر واقعتاً طلاق نہیں ہے جی۔ اور ہوتا ہے وجود مجنون کے قول کا مثل نہ ہونے کے، گویا اس نے بولا ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ نہیں نافذ ہوگا ولی کی اجازت کے ساتھ بھی، اگر ولی اجازت دے نا بیوی کو طلاق دے تو وہ دیتا بھی نافذ نہیں ہوگا۔ اور سمجھ گئے او مجنون۔ اور احتراز کیا ہے اقوال کے ساتھ، کس سے؟ کیونکہ اگر ضائع کر دیا مجنون نے مال کسی انسان کا تو مواخذہ کیا جائے گا مال کی زمان کے ساتھ پورے طور پر، اس لیے کہ اقوال نہیں معتبر وجود ان کا بغیر، اور مجنون کے لیے تو برخلاف افعال کے، کیونکہ افعال تو پائے جاتے ہیں حسن، لہٰذا نہیں کچھ بھاگنا ان کے لیے، نہیں چھٹکارا ان کے لیے، وہ افعال جو ہے نا ان کا جرمانہ ہوگا، ان کا
ایشا بس ہے. چلو جی. اور بہرحال جنون بہرحال پس بے شک جنون واجب کرتا ہے بندش کو کرتا ہے بندش کو، اقوال سے. جی اور بہرحال جنون پس بے شک جنون واجب کرتا ہے بندش کو اقوال بسم سے. اللہ الرحمن الرحیم. اگے جی وَيَسْقُطُ بِهِ مَا كَانَ ضَرَرًا يَحْتَمِلُ السُّقُوطَ. بس. اور ساکت ہو جاتا ہے جنون کے سبب سے، ساکت ہو جاتے ہیں وہ کام جو ضرر ہیں اور ایسے کام جو سکوت کا احتمال بھی رکھتے ہیں. جی بسم اللہ. اور ساکت ہو جاتے ہیں جنون کے سبب وہ کام جو ہیں ضرر اور سکوت کا بھی احتمال رکھتے ہیں. وہ کیا ہو جاتے ہیں ساکت ہو جاتے ہیں، بھئی؟ کیا ہو جاتے ہیں ساکت ہو جاتے ہیں کس کے ساتھ؟ ما وہ کام کے ہیں وہ ضرر اور اعتماد رکھتے ہیں کس کا؟ کس سے؟ عذروں کے سبب سے. کہ اگر وہ کام کسی عاقل بالغ سے ہوں تو عذر کی وجہ سے وہ ساکت ہو جاتے ہیں، تو وہ مجنون سے بھی کیا ہو جائیں گے؟ جن میں ضرر بھی اور سکوت کا اعتماد رکھتے ہیں. کس سے؟ عاقل بالغ سے. دھیان کرے جی. جیسا کہ حدود عاقل بالغ سے شبے کی وجہ سے گر جاتی ہیں کہ کوئی نہیں. کفارے گر جاتے ہیں، قصاص گر جاتے ہیں. کیونکہ یہ احتمال رکھتے ہیں گرنے کا کس سے؟ اور اسی طرح بس سنیں تو جنون کے سبب سے اگر اس سے یہ کام ہو گیا تو ساکت ہو جائیں گے. اور اسی طرح ساکت ہو جاتے ہیں جنون کے سبب سے عبادات جو اعتماد رکھتی ہیں کس کا؟ وہ عبادات بھی ساکت ہو جائیں گی جو کس کا اعتماد رکھتی ہیں. مثلاً جیسے روزہ. جی جیسے روزہ تو یہ سکوت کا اعتماد رکھتا ہے نا. بندہ بیمار ہوئے تو مسافر ہوئے نہ رکھنے دی اجازت ہے. اور نماز جی اور باقی عبادات سمجھا جی. تو لہٰذا یہ بھی جنون کی وجہ سے کیا ہو جائیں گی؟ ساری ساکت ہو جائیں گی. دھیان کرے جی. اور اعتراض کیا بقولہ یحتمل السکوت، اعتراض کیا ان نقصان والی چیزوں سے جو سکوت کا احتمال مگر ادائیگی کے ساتھ، یا ادا کرنی ہے یا اس کے ساکت کرنے کے ساتھ جس کا حق ہے. سنیں جی. تب ہوگا جیسے کہ متلفات کی زمان یہ مجنون کو دینی پڑے گی. اور اقارب کا نفقہ، کس کے پاس دولت ہے اس کے جو قریبی رشتہ دار جو غریب ہیں جو اس کے ذمے آتے ہیں تو مولوی جی اس کے خرچے سے ان کو خرچہ دیا جائے گا. سنیں جی. اور دیت آتی ہے کسی اور نے جو ہے نا جو بھئی عاقلہ پر دیت آتی ہے تو یہ ان میں داخل ہے مجنون. یہ نہیں کہ مجنون نے قتل کیتا ہے، نہیں، قتل کسی اور ہے تو چونکہ اس کو پیسے ہیں لہذا ان پیسے میں دیت دینی پوے گی جی. اور عرش چٹی وغیرہ جو مشترکہ ہوتی ہے جی. کیونکہ یہ چیزیں نہیں ساکت ہوتی کس کے سبب سے؟ جیسا کہ نہیں ساکت ہوتی بچپنے کے سبب سے. سمجھ گئے؟ اچھا جی. اور ساکت ہو جاتا ہے، ہو جاتے ہیں جنون کے سبب سے وہ کام جو ہیں ضرر اعتماد رکھتے ہیں سکوت کا. اور ساکت ہو جاتے ہیں جنون کے سبب وہ کام جو ہیں ضرر احتمال رکھتے ہیں سکوت کا. وَإِذَا امْتَدَّ تبدا فصار لزوم الاداء يؤدي الى الحد فيبطل القول بالاداء وينعدم الوجوب ايضا لانعدامه. بس. اور جب لمبا ہو گیا جنون تو پس ہوگا ادائیگی کو لازم کرنا پہنچانے والا حرج کی طرف. آنکھو. اور جب لمبا ہو گیا جنون تو پس ہوگا ادائیگی کو لازم کرنا پہنچانے والا حرج تک. لہذا باطل پس جب باطل ہو گیا قول بالادا اور منادم ہو جائے گا وجوب بھی باوجہ منادم ہو جانے وجوب الادا کے. جی بس جب باطل ہو گیا قول بالادا تو
معدوم ہو جائے گا وجوب بھی بوجہ معدوم ہو جانے وجوب الادا کی۔ حاذا یہ جو مسئلہ پڑھا ہے ابھی، یہ جب کہ جنون کیا ہو، ممتد ہو، یہ جو پچھلا مسئلہ پڑھا ہے نا، یہ تب ہے جب کہ جنون ممتد ہو۔ جناب پچھلا حاشیہ سارا پڑھا ہے شرح، جیسا کہ اشارہ کیا اس کی طرف مصنف رحمہ اللہ نے اپنے قول، اور جب لمبا ہو جائے جنون تو پس ہوگا لزوم ادا پہنچانے والا حرج تک، پس باطل ہو جائے گا قول بالادا اور منادم ہو جائے گا نفس وجوب بھی بوجہ منادم ہو جانے اس کے کس کے، جب وجوب الادا ذمہ نہیں ہے تو پھر نفس وجوب بھی کان کریں جی بھائی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب کثیر ہو جنون کس طرح بائیں طور کے لمبا ہو جائے تو پس نئی وجوب الادا مجنون پر، کیونکہ وجوب الادا اگر ہو تو پہنچائے گا کدھر، اور نہ ہی نفس وجوب ہے مجنون پر بھی۔ وجہ نفس وجوب کیوں نہیں ہے بے، نفس وجوب ہو وجوب الادا مؤخر ہو جائے ٹھیک ہونے تک، اس لیے کہ غرض نفس وجوب سے کیا ہوتی ہے، ادا ہوتی ہے۔ تو پس جب ساکت ہو گئی ادائیگی تو باطل ہو گیا، نفس وجوب بھی کیوں، غرض کے، غرض کی سی وجوب الادا، جب وہ نہیں ہے تو پھر نفس وجوب کا کیا فائدہ ہے جی۔ اچھا جی آندے نے گل نہیں کھانے چ پئی و تفصیل هذا المقام، توجہ یار، بے شک جنون یا ممتد ہے یا او ممتد کنا حکم آ رہا ہے، ممتد ہے یا غیر ممتد ہے، سنیں جی، اور ہر ایک دونوں میں سے پھر یا اصلی ہے، جنون اصلی کون سا ہے، بائیں طور کے بلوغت سے پہلے وہ مجنون تھا تو جنون کی حالت میں ہی بالغ ہوگا، اس کو کیا کہتے ہیں، جنون اصلی یا طاری بعد البلوغ، بالغ عاقل تھا، جی بالغ ہونے کے بعد جنون طاری ہوا تو اس کو کیا کہتے ہیں، تو پس وہ اقسام کل کے کل مانے ہیں کس کے لیے، ساری بات کے وجود کے لیے۔ ہند شافی وام فرماتے خواہ جنون اصلی ہو یا طاری ہو یہ دونوں کے دونوں ساری باتوں کے لیے، اور کن کے نزدیک ہے، امام شافعی اور امام ظفر ہیں۔ اور قیاس بھی یہی ہے بھئی جب بندے کے اندر اہلیت نہیں ہے تو اس پر شرعی مسئلہ کس طرح ہوگا، اس لیے کہ ادا کی اہلیت فوت ہو جاتی عقل کے، کے سبب اور اہلیت کے بغیر تو نہیں ثابت ہوتا، اور ایمی ہاں کرتے بے کو کھانے چ پیندی پیے پلا ہوئے، اور ممتد برابر ہے کہ ہو اصلی یا یہ ساکت کرنے والا ہے ساری عبادات کو دھیان کریں جی، بہرحال غیر ممتد، بہرحال غیر ممتد، پس وہ ہن غیر ممتد دو ہے، غیر ممتد پس وہ غیر ممتد اگر ہے طاری، بالغ ہوا تھا تو ٹھیک تھا بعد میں جنون آیا، تب غیر ممتد اگر طاری ہے تو یہ جنون نہیں ہے ساکت کرنے والا، عبادات کو ہمارے دین علماء استحساناً اور واسطے لاحق کرنے کے کس کے ساتھ ہے، غیر ممتد تے طاری نہیں، سنیں وہ 6 نمازاں تو تھلے تھلے ہوندا غیر ممتد، کنی باری پڑھیا جگہ، اور اگر وہ اصلی ہے، کیا اصلی ہے، بائیں طور کے بالغ ہوا مجنون تو پھر کیا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، تو پس یہ بھی یہ جنون بھی مسکت ہے عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حتیٰ کہ اگر افاقہ پایا اس نے رمضان کے مہینے کے گزرنے سے پہلے اس کے بلوغ کے بعد مجنوناً، جی کہ بالغ ہو گیا تو بعد میں اس نے رمضان کا مہینہ گزر گیا،
یا قبل تمام یوم و لیلۃ من وقت البلوغ، یا یوم لیلہ کے پورا ہونے سے پہلے بلوغ کے وقت سے۔ سنیں ہی کہ بھئی اصلی اگر جنون اصلی ہے کیا ہے؟ ممتد نہیں ہے، بہی طور کے بالغ ہوا مجنون، سنا جی، تو پس یہ جنون بھی حتیٰ کہ اگر افاقہ پایا اس نے شہر رمضان کے گزرنے سے پہلے اپنے بلوغ کے بعد مجنونن، جی بے بالغ ہوا مجنون، تو پھر رمضان آ گیا تو اس نے پایا، یا یوم لیلہ کے پورا ہونے سے پہلے وقت بلوغ سے بالغ ہوا، نہ بالغ مجنون ہے، بالغ ہونے کے بعد یوم لیلہ گزرا، 24 گھنٹے گزر گئے، جی وہ ہے نا یوم لیلہ کے پورا ہونے سے پہلے بلوغ کے وقت سے، تو نہیں لازم اس کو قضا مامدا کی، اور نہیں قضا اس کی جو فوت ہوگی اس سے، کس سے؟ حکم اس کا مثل حکم بچپنے کے ہے۔ یہ ہے کہ امام صاحب کے نزدیک جو جنون ہے نا، مجنون اصلی، جنون اصلی، جیسے بچہ بالغ ہو 15 رمضان کو، پچھلی قضا ہے، بچہ بالغ ہوئے 26 رمضان نو، پچھلی اگلی ہے۔ اسی طرح جو مجنون بالغ ہوا جنون کی حالت میں، تو رمضان کے اندر وہ جب بالغ ہو گیا، بالغ ہونے کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا، اب جو گزرے ہوئے ہیں نا، نہیں بالغ ہونے کے بعد 2 4 10 دن گزرے پھر جنون ٹھیک ہوا، تو ان کی قضا کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ دن اس کے بچپنے کی طرح ہیں جی، چونکہ یہ جنون اصلی تھا جی، یہ گل سمجھیے، تو لہذا اس پر ان کی اور ان دنوں کی نمازوں کی بھی اے شاباش، اے مطلب جی اور اندہ محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنون اصلی جو ہے یہ مسکت، پس لازم ہے اس کو قضا اس کی جو گزر گیا مہینے سے، اور قضا اس کی جو فوت ہو گئی اس کی، قیاس کرتے ہوئے کس پر؟ کیونکہ جنون عارضی ہو تو پھر تو رمضان کی پچھلی قضا بھی اور نمازیں بھی قضا ہیں، وہ گوارہ کنی، اور وہ یہی ظاہر الروایہ ہے۔ بعد نے کہا کہ اختلاف عکس پر ہے، اندر غور و فکر کر اس مقام میں، کیونکہ قدموں کے پھسلنے کی یہ جگہ ہے جی۔ امام صاحب کے نزدیک فرق ہے جنون اصلی اور طاری میں، ممتد ہو وہ تو ہے غیر ممتد جی، پھر غیر ممتد 2 ہیں، ایک طاری اور ایک اصلی۔ غیر ممتد جو طاری ہے نا اس کا حکم اور ہے، جو اصلی ہے اس کا حکم اور ہے کہ پچھلی قضا نہیں ہے، تو اندہ محمد ہے جی، اے شاباش سے۔ ہاں، اور جب جنون ممتد ہو تو پس ہوگا ادائیگی کا لازم کرنا، پہنچانے والا حرج تک، پس باطل ہو جائے گا قول بالادا، اور منعدم ہو جائے گا نفس وجوب بھی، باوجہ منعدم ہو جانے وجوب الادا کے منع کرو۔ جب ممتد ہو جائے جنون، پس ہو گیا ادائیگی کا لازم کرنا، پہنچانے والا حد تک، پس باطل ہو گیا قول بالادا، اور منعدم ہو گیا نفس وجوب بھی، توجہ منعدم ہونے نفس وجوب الادا کے، کس کے؟ شب وحد الامتداد فی الصوم ان یستوعب الشہر، بس۔ اچھا جی، اور اب جو ہے نا جنون ممتد ہو جائے، وہ کتنا ہو تاکہ وہ اس کے ذمہ شے نہیں ہے، تھوڑا ہو تو پھر ذمہ آتی ہے۔ امتداد کی حد روزے میں یہ ہے کہ پورا مہینہ گھیر لے، کیا کہ جی؟ امتداد کی حد روزے میں یہ ہے کہ پورا مہینہ گھیر لے، ادھر دیکھ، حتیٰ کہ اگر افاقہ پایا کسی جز میں مہینے سے رات کو یا دن کو تو واجب ہے اس پر ظاہر روایت یہی کہ قضا واجب ہے۔ اور شمس الائمہ حلوانی رحمہ اللہ سے روایت ہے
کہ اگر افاقہ پایا پہلی رات میں رمضان سے چاند نظر آیا تو پس صبح وہ مجنون ہو گیا، پھر پورا مہینہ مجنون رہا، پھر گھیرا جنون نے باقی مہینے کو، مجنون نے نہیں جنون نے، تو نہیں واجب مجنون پر قضا، اور یہی اس لیے کہ لیل میں تو روزہ کوئی نہیں ہوتا، لیل میں افاقہ اور جنون دونوں برابر ہیں جی تو صحیح یہی ہے کہ اس پر قضا پھر نہیں ہے جی۔ اور امتداد کی حد صوم میں یہ کہ گھیرے جنون پورے مہینے کو، شاباش، اور امتداد کی حد روزے میں یہ ہے کہ گھیرے جنون پورے مہینے کو، شاباش جی۔ الصلوات ان یزید علی یوم و لیلۃ، اور حد امتداد کی نمازوں میں یہ کہ بڑھ جائے جنون یوم لیلہ پر جی۔ اور حد امتداد کی نمازوں میں یہ ہے کہ بڑھ جائے جنون یوم لیلہ پر۔ ادھر دیکھ وفی الصلوات یزیدہ، یہ کہ بڑھ جائے جنون کا وقت کس پر، اب اس میں اختلاف ہے کتنی بار پڑھا ہے، اور لیکن امام محمد رحمہ اللہ اعتبار کرتے ہیں نمازوں کا، حتیٰ کہ جب تک نہ ہوں گی نمازیں 6 تو نہیں ساقط ہوگی مجنون سے، اور شیخان رضی اللہ عنہما اعتبار کرتے ہیں وقت کا، گھڑیوں کا، مثال دیں نہیں، حتیٰ کہ اگر مجنون ہوا زوال سے پہلے 11 بجے، پھر افاقہ پایا دوسرے دن زوال کے بعد، تو نہیں قضا اس پر عندہما، اے جڑیاں 5 نمازاں ذمے آئیاں نے نا انہاں دی، اس لیے کہ یہ وقت باعتبار ساعات کے بڑھ گیا کس پر، یوم لیلہ پر۔ اج دی زوال تو بعد ٹھیک ہو گیا، اج دی زور تپڑ نہیں ٹھیک جو ہو گیا، پچھلیاں 5 کوئی نہیں، اور اندہ محمد لازم ہے اس پر قضا پچھلی 5 کی بھی، جب تک ناممتد ہو عصر کے، حتیٰ کہ ہو جائے نمازیں، پس داخل ہو جائے نمازیں حد تکرار میں، تو تب اس پر قضا معاف جو ہے نا 6 آج کی 2 مثل سایہ ہو جائے، یا اندہ محمد وہ 1 مثل کے قائل ہے، تو تب اس کی نمازیں پچھلی قضا معاف ہے، اب اگلی شروع کرے گا جی، سنیں جی۔ اور صلوات میں یہ کہ بڑھ جائے کون، جنون کا وقت، یوم لیلہ پر، شب جی۔ اور صلوات میں یہ کہ بڑھ جائے جنون کا وقت یوم لیلہ پر۔ وفی الزکاۃ ان یستوعب الحول عند محمد رحمہ اللہ، وقام ابو یوسف رحمہ اللہ اکثر الحول مقام کلہ تیسیرا۔ زکوٰۃ کے اندر جنون ممتد کتنا ہے، یہ کہ گھیر لے حول کو عندہ محمد رحمہ اللہ، پورا سال مجنون رہا تو اس سال کے مولوی جی زکوٰۃ کوئی نہیں، سنا جی۔ اور قائم کیا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اکثر حول کو مقام کل کے، اگر زیادہ حصہ سال کا اس سال مجنون رہا تو اس سال کی زکوٰۃ نہیں، ٹھیک ہونے سے پھر نیا سال شروع ہوگا، جب اگلا سال پورا ہوگا تو پھر ہوگی جی۔ تو آپ نے یہ مقام کل کے کیا آسانی کے لیے، کس کے لیے، آسانی کے لیے، کیا کیا گامیاں۔ اور امتداد کے حد زکوٰۃ میں یہ ہے کہ گھیر لے پورے سال کو عندہ محمد رحمہ اللہ، اور قائم کیا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اکثر سال کو مقام کل کے واسطے آسانی کے لیے۔ اور دیکھو، اور زکوٰۃ میں یہ کہ گھیرے کون، جنون سال کو عندہ محمد رحمہ اللہ، اس لیے کہ جب تک نہیں داخل ہوگا دوسرا سال تو نہیں داخل ہوگی زکوٰۃ حد تکرار میں، تو تب آئے گا جب دوسرا سال شروع ہو جائے گا، ایک یہ ہوگی ایک اگلے کی شروع ہو گئی جی۔ اور قائم کیا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اکثر حول مقام کل حول کے آسانی کے لیے، اور حرج کو مکلف کے حق میں، ہن سنیا جی، لہٰذا پس اگر زائل ہو گیا جنون بعد گزرنے 11 مہینوں کے، کتنے، 11 مہینوں کے، تو واجب ہے زکوٰۃ عندہ محمد، کیونکہ سال پورا نہیں ہوا، برابر ہے کہ جنون اصلی ہو یا جنون، اس لیے کہ امتداد وجوب کے سقوط کے لیے عندہ محمد کیا ہے،
پورا سال ہے. پس جب نہیں پورا ہوا سال اور زائل ہو گیا جنون سال کے پورا ہونے سے پہلے تو پس تحقیق واجب ہو گئی. اور اندہ بھی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں واجب زکوٰۃ. کیوں؟ بوجہ پائے جانے زوال کے بعد اتکی شاید اگر لفظ کی وجود زوال. ہاں میرے کو لے وجوب الزوال وجوب تو اصل میں کہہ رہا تھا وجوب نہیں ہے گا یہ لفظ وجود ہو رہا ہے جی. وجوب غلط ہے جی. سنے ہی او کتب دینا. اچھا جی. اور اندہ بھی یوسف رضی اللہ عنہ نہیں واجب زکوٰۃ باوجہ پائے جانے زوال کے امتداد کے بعد. جی تو آپ کے نزدیک زکوٰۃ کیونکہ اکثر سال پایا گیا کس میں جنون میں. سمجھائیے جی. ایشا بات ہے جی. اور قیاس کار اسی پر نماز کے امتداد کو روزے کے امتداد کو سمجھ آئی گل دی. چلو جی. اور زکوٰۃ میں یہ کہ گھیرے جنون پورے سال کو عندہ محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قائم کیا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اکثر حول کو مقام کل حول کے واسطے آسانی کے مکلف پر آسانی کرنے کے لیے. جی اور زکوٰۃ میں یہ کہ گھیر لے جنون پورے سال کو عندہ محمد رحمہ اللہ اور قائم کیا ہے امام یوسف رحمہ اللہ نے اکثر حول کو مقام کل کے واسطے آسانی کی. وما کان حسن وَيَسْقُطُ بِهِ مَا كَانَ ضَرَرًا يَحْتَمِلُ السُّقُوطَ. آگے سمجھے یہ ساری اسی کی وضاحت آئی ہے اگے. وَمَا كَانَ حسنا لا يحتمل الغير أو قبحا لا يحتمل العفو فثابت في حقه حتى يثبت ایمانه وردته تبعا لأبويه لآبائه. اور وہ کام جو ہے حسن صرف حسن ہے نہیں اعتماد رکھتا غیر کا یا وہ کام جو صرف کبھی ہے نہیں اعتماد رکھتا معافی کا یہ کام ثابت ہو جائیں گے مجنون کے حق میں ذاتی طور پر نہیں حتیٰ کہ ثابت ہو جائے گا مجنون کا ایمان اگر اس کے والدین مسلمان ہیں دونوں یا ایک اور اسی طرح ثابت ہو جائے گی مجنون کی ردت اگر اس کے والدین مرتد ہو گئے تو وہ بھی مرتد شمار ہو جائے گا. جی کیا جی. اور وہ کام جو ہے حسن نہیں اعتماد رکھتا غیر کا یا وہ کام جو ہے کبھی نہیں اعتماد رکھتا عفو کا وہ کام ثابت ہو جائے گا مجنون کے حق میں جی حتیٰ کہ ثابت ہو جائے گا مجنون کا ایمان اور اس کی ردت تابع کرتے ہوئے اس کے والدین کے اپنے ذاتی طور پر نہیں مولوی جی والدین کی وجہ سے والدین کے تابع کر کے. غور کرو. وَمَا كَانَ حَسَنًا اور وہ کام جو ہے حسن نہیں اعتماد رکھتا غیر کا غیر سے مراد کبو کہ وہ حسن ہی حسن ہے کبو نہیں ہے جیسا کہ ایمان باللہ العظیم اللہ پر ایمان لانا یہ صرف حسن ہی حسن ہے یا وہ شے کہ جو صرف کبھی نہیں اعتماد رکھتا جیسے کفر باللہ تعالی تو پس ثابت ہو جائے گا مجنون کے حق میں ہر ایک یہ ثابت ہو جائے گا اوکے میں حتیٰ کہ ثابت ہو جائے گا ایمان مجنون کا ثابت ہو جائے گی ردت مجنون کی مجنون کے والدین کی بول دیا نا کوئی گل نہیں والدین کے تابع داری کی وجہ سے مجنون پر بھی یہ حکم نافذ ہو جائے گا. اصل تو حکم لگے گا ماں باپ پر تو یہ ان کے تابع داری کی وجہ سے اس کا یہ حکم ہو جائے گا. جی جیسا کہ اچھا جی بھئی کیوں اس لیے کہ ایمان اور اسی طرح ردت قصدن نہیں معتبر کس سے مجنون سے نہ قصدن ایمان ہو سکتا ہے نہ قصدن دھیان کریں جی یہ بھئی ایمان اور اس طرح ردت قصدن نہیں معتبر کس سے اور وجہ کیونکہ ایمان کا رکن تو تصدیق اور اعتقاد بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے
اور یہ بات نہیں متصور کس سے کہ مجنون اس کا اعتقاد کرے اور تصدیق کرے چونکہ وہ مجنون ہے، باوجہ فقدان عقل کے، وہ عقل کے حاصل ہوتی ہے اس کے ساتھ۔ اور اسی طرح ردت کیا ہے؟ کفر کا، اعتقاد اور وہ اعتقاد کفر بھی نہیں متصور کس سے۔ لہذا ذاتی طور پر مولوی جی مجنون کو نہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، نہ اس کو مرتد کہہ سکتے ہیں، نہ مومن کہہ سکتے ہیں، والدین کے تابع داری کی وجہ سے اس کو کہنا ہے جی، سمجھ رہے ہو؟ ہوں سمجھا جی، برخلاف مجنون کے ایمان کے اور مجنون کی ردت کے تابع کرتے ہوئے اس کے والدین میں سے ایک کے لیے، کیونکہ صحیح ہے جی، کیونکہ یہ صحیح ہے، تابع کر کے صحیح ہے، سنی، اس لیے کہ اعتقاد نہیں ہے رکن کس کے لیے، اس کے لیے، اور نہیں شرط اس کے لیے جی۔ اعتقاد نہیں رکن کس کے لیے؟ مجنون کے لیے، اور نہیں شرط۔ پس جب مرتد کو پیچھے پڑھ رہے ہو، پس جب، کیونکہ اس کے اپنے اندر تو ہے نہیں یہ چیز، پس جب مرتد ہو گئے اس کے آباوان جی، تو پس نہیں کوئی وجہ مجنون کو بنانے کی کیا، لا بے طریقے رسالت، وہ تو ظاہر ہے کیونکہ وہ تو خود تو وہ ایمان لا نہیں سکتا، اور نہ بے طریقے، اس لیے کہ طبیعت زائل ہو گئی ہے اس کے آباوین کے ردت کے سبب سے، اس کو تو مسلمان بنانا تھا والدین کی تابع داری کی وجہ سے، تو والدین تو اس کے کیا ہو گئے ہیں، تو لہذا اب نہ تابع داری میں اس کو مسلمان رکھ سکتے ہیں، تو نہ بے طریقے اصالہ، اس لیے کہ پیچھے پڑھے کو اس کے اندر اپنے اعتقاد اور تصدیق کو نہیں، پہلے پچھلی ایک لائن پڑھی دوسری بھول گئی یار، کمال جی، تو لہذا اب خام خواہ وہ تابع داری کی وجہ سے ہوگا، تو اب جب اس کے والدین کیا ہو گئے تو اب اس کو ہم مسلمان نہیں بنا سکتے، نہ بے طریقے، وہ تو ظاہر ہے، تو نہ طبیعت بننی تھی والدین کی وجہ سے، تو وہ تو مرتد ہو گئے ہیں جی۔ فلو لم، پس اگر نہ حکم کیا جائے اس کی، تو البتہ واجب ہوگا یہ کہ حکم کیا جائے بے عفو ردت ہی، کہ اس کا مرتد ہونا معاف ہے، تو حالانکہ یہ ردت جو ہے اس میں معافی کوئی نہیں ہے، یہ تو فاسد ہے، سنا جی، تو پس لازم آئے گا قول کرنا بے ثبوت ردت مجنون کے، یہ جب کہ بالغ ہوا اور اس کے والدین تھے پہلو مسلمان سن، پس مرتد ہو گئے دونوں، اور لے گئے وہ دونوں اس کو کتھے دارالحرم میں، اے مطلب ہے جی، سنیں جی، مرتد ہو گئے، پہلے مسلمان تھے، دارالحرم میں چلے گئے، اس کو بھی ساتھ لے گئے، اب یہ مرتد شمار ہوگا، کون؟ مجنون، بچہ نہیں، مجنون، یہ کیا شمار ہوگا؟ پس اگر چھوڑ گئے اس کو دارالاسلام میں، پس اگر اجواب اگو ہونے تین چار صورتوں دا، آپ خود مرتد ہو کے چلے گئے، بچہ مجنون ادھر ہی چھوڑ گئے، کدھر؟ دارالاسلام، ایک صورت، اور اسی طرح اگر پایا جی بلو ادرا کا، اگر بالغ ہوا عاقلاً، وہی نا، ٹھیک ہو گیا نا، اور اگر اس نے، اگر وہ بالغ ہوا، وہ ادرا کا بالغ ہوا کیا، اور اس کے والدین، پھر وہ مجنون ہو گیا اور لاحق کیا دونوں نے اس کو، اب بھی وہ مرتد شمار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پہلے مسلمان ہو چکا تھا بلوغت کے بعد، جو بلوغت کے بعد مسلمان، جو بلوغت کے بعد مسلمان ہونا، وہ اپنے ارتداد سے مرتد ہوگا، کسی کے ارتداد سے، وہ سمجھتے ہو، وہ بلا ہوئے۔ اور اسی طرح اگر اسلام لایا بلوغت سے پہلے، اور وہ کیا تھا، اسلام سے عاقل تھا، 12-13 سال کا ہو گیا، انہیں اسلام قبول کر لیا، دے بچہ کیے بھئی، بچہ جو عاقل ہے اس کا ایمان قبول ہے کہ کوئی نہیں، تو یہ بندہ، اور اسی طرح اگر اسلام لایا کدوں، حالانکہ وہ پھر مجنون ہو گیا،
تو اب یہ 1 2 3 صورتاں نہ ہوگا یہ تابع کن کے دارالاسلام میں چھوڑ کر چلے گئے تب بھی تابع نہیں ہے. بالغ ہوا عاقل خود مسلمان ہوا کلمہ پڑھا والدین بھی مسلمان تھے تو اب وہ مجنون ہوا اس کو دارالحرم میں لے گئے یہ مرتد نہیں شمار ہوگا. سنیں اور اسی طرح اگر کیا ہوا بلوغت سے پہلے اسلام لائے عاقل تھا پھر مجنون ہو گیا بلوغت سے پہلے بھئی اسلام لے آندہ ہے پھر مجنون ہو گیا کیونکہ اگر بالغ بھی ہو گیا تو پھر تو مسئلہ ہی پچھلا ہو گیا نا. تو پھر اب ان تینوں صورتوں میں اور اسی طرح اگر اسلام لے آیا اس کے والدین کا ایک یعنی پہلو ٹبر کافراں دا سنا جی کافر نے ان دا بچہ مجنون ہے. اسی طرح اگر اسلام لے آیا والدین میں سے ایک حالانکہ بچہ تو شمار کیا جائے گا اپنے والدین کی تابع داری کی وجہ سے کیونکہ جو ہے نا اسلام غالب ہوتا ہے مغلوب نہیں ہوتا ہے. سمجھے ہی لہٰذا یہ بچہ فوت ہو گیا جی ماں مسلمان ہو چکی تھی یا باپ مسلمان ہو چکا تھا تو اس بچے کو غسل دیا جائے گا جنازہ پڑھا جائے گا مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جائے گا. اے شاباش سمجھے ہی. اور وہ کام جو ہیں حسن نہ اعتماد رکھتے غیر کا یا ہیں کبھی نہیں اعتماد رکھتے معافی کا پس وہ ثابت ہو جائیں گے مجنون کے حق میں حتیٰ کہ ثابت ہو جائے گا. اب اس کا اپنا ایمان اور ردت نہیں ثابت ہو سکتی کیونکہ وہ دونوں باتیں وہ تو عقل کے ساتھ ہے تو عقل اس میں ہے کوئی نہیں ہے. پس حتیٰ کہ ثابت ہو جائے گا ایمان مجنون کا اور ردت مجنون کی اس کے والدین کے تابع کرتے ہوئے جی. یہ مولوی جی تاں لاحق ہو گئے دار حرم میں اگر ادھر وہ دونوں پکڑے گئے جی تو مجنون بھی ادھر ہی ہے تو چونکہ دارالاسلام ہے اب اس کو مرتد نہیں شمار کرنا وہ دارالحرم میں لے گئے تب مرتد شمار ہوگا. سمجھے پہ ہو اگر مجنون ادھر ہی ہے والدین پکڑے گئے ہیں وہ مانتے نہیں ہیں تو اس کے باپ کو تو قتل کرنا ہے ماں ہمیشہ جیل میں رہے گی لیکن یہ بندہ یہ مجنون مرتد نہیں ہے دارالاسلام کی وجہ سے جی. یا کبھی ہے نہیں تمہارا رکھتا معافی کا بس یہ ثابت ہے مجنون کی حق بسم اللہ حتیٰ کہ ثابت ہو جائے گا ایمان مجنون کا اور ردت مجنون کی اس کے والدین کے تابع کرتے ہوئے. کہتا ہوں تو 10 میں وامس اچھا جی دوسرا عارضہ ہے کون صغر. پس بے شک صغر اپنے اول احوال میں جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا اور ابھی عاقل نہیں ہوا جی اس سے پہلے یہ اول احوال ہے. یہ صغر اول احوال میں جنون کی مثل ہے. کس کی مثل ہے؟ اس لیے کہ بچہ اول احوال میں نہ اس میں عقل ہے نہ اس میں تمیز ہے نہ اس میں تمیز ہے جی. ہے شاباش جی سمجھے پہ ہو او بے خود رو او بلاؤ جی جی. اچھا کو چلو نا اما اذا اکل فقد اصاب ضربا من اهلیت القضاء لكن السبب عذر مع ذلك فسكت به عنه ما يحتمل سقوط عن البالغ. بہرحال جب بچہ ان مجنون ختم ہو گیا بہرحال جب بچہ عقل مند ہو گیا کی ہو گیا وہ 17 سالاں تے حکم دینا ہے 10 دے اگے بالغ ہونے تک جب عقل مند ہو گیا تو پس تحقیق پہنچ گیا بچہ ایک قسم کی ادا کی اہلیت کو کیا کہ جب اور بہرحال جب بچہ عقل مند ہو گیا اور پہنچ گیا ایک قسم نا ہو گیا نا تو پس تحقیق پہنچ گئے یہ اماں کا جواب ہی ذات ہے جی. لہذا وہ پہنچ گیا کس کو ایک قسم کی ادا کی اہلیت کو پہنچ گیا. لیکن جب ادا کو پہنچ گیا تو پھر سوال ہے کہ اس پر نماز فرض ہو تو اس کا جواب لیکن بچپنا عذر ہے اس کے باوجود کیا کہ جی لیکن
بچپنا عذر ہے اس کے باوجود، لہٰذا ساکت ہو جائے گی بچپنے کے سبب سے بچے سے وہ کام جو احتمال رکھتے ہیں سکوت کا بالغ سے. کیا کہ جی لہٰذا ساکت ہو جائیں گے بچپنے کے سبب سے بچے سے وہ شے وہ کام کے جو اعتماد رکھتے ہیں سکوت کا بالغ سے. ہوں ویکھو دروں جی صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا الصِّغْرُ کی وَأَمَّا الصِّغْرُ پس بے شک صغر اپنے اول احوال میں یعنی قبل ان یعقل. اول احوال سے کیا مراد ہے؟ قبل ان یعقل، قبل ان یعقل، عقل مند ہونے سے پہلے، بات سمجھنے سمجھنے سے پہلے. یہ جو ہے نا صغر یہ مثل، تو پس ساکت ہو جائیں گے صغیر سے وہ کام جو ساکت ہوتے ہیں. یہ تو گل ختم ہو گئی. اس لیے کہ بچہ عدیم العقل و تمییز ہے. یہ بات ختم ہو گئی. سنا جی بہرحال جب بچہ عقل مند ہو گیا یعنی ترقی کر گیا بچہ بچپنے کے ادنا درجات سے بچپنے کے اوساط کی طرف، لیکن ابھی بچہ نہیں پہنچا کمال عقل کے تک. کمال عقل ہونا بلوغت نال، تو پس تحقیق پہنچ گیا ہے بچہ ایک قسم کی ادا کی. پس اس پر ہو گیا بچہ اہل، یعنی سوال ہے فعلی ھذا پس اس پر کانا ہو گیا بچہ اہل اس بات کا کہ ثابت ہو جائے بچے کے حق میں کیا ہونا چاہیے. اب لیکن سے سوال کا جواب ہے اسی سوال کا. لیکن بچپنا عذر ہے باوجود اس کے، یعنی اگرچہ بچہ پہنچ گیا ہے ایک قسم کی ادائیگی کی، لیکن بچپنا اس کے معاذ کا اس اصابت کے باوجود، یعنی ایک قسم کی اہلیت کے ادا کی ادائیگی کی اہلیت کے پہنچنے کے باوجود یہ جو بچپنا ہے کیا ہے؟ کیوں؟ باوجہ نہ بالے نہ پہنچنے اس کی عقل کے کتنے، اور غایت وہ کب ہوتی ہے؟ بلوغت کے بعد. اے شاباش سے. تو پس ساکت ہو جائیں گے اس عذر کے سبب سے. کیڑا عذر؟ بچپنا. کس سے؟ ان ہو بچے سے وہ کام جو ساکت ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حقوق سے. کس سے؟ یہ جیسے نماز، روزہ، باقی عبادات کیڑیاں جیسے حدود، کفارے. کیونکہ یہ اعتماد رکھتے ہیں سکوت کا عذروں کے سبب سے، اور اعتماد رکھتے ہیں نسخ کا بھی، اور فی نفسہا ایمان میں نسخ نہیں ہے، عبادات میں نسخ ہے. وہ سنے ہی اے شاباش. وہ 50 تو 5 بڑیاں کو کوئی نہیں. وہ پہلے محرم دا روزہ فرض سی، پھر رمضان آ گیا جی، سمجھیو اے شاباش سے. اور احتراز کیا ہے بقولی ما یحتمل سکوت سے ان کاموں سے جو سکوت کا احتمال نہیں رکھتے. یار کھڑ کے بولا کرو تھے بڑے جیسے باری پڑھ دیو خدا دے بندو سنجیدہ ہو کے بہ رہے ہو کہ وہ ان کاموں سے جو سکوت کا احتمال، جیسا کہ ایمان کی فرضیت یہ ساکت نہیں ہوگی، حتیٰ کہ جب ادا کیا ایمان کو اس فرضیت کو بچے نے. بھئی بچہ عاقل ہو گئے، غیر مسلم سی، اس نے کلمہ پڑھ لیا مولوی جی، کن نے؟ عاقل بچے نے. غیر مسلم بچے عاقل نے، تو ہوگا یہ فرض. اب یہ جو اس پر بالغ ہونے کے بعد فرض ہونا تھا نا، یہ فرض ابھی سے ادا ہو گیا، اور یہ فرض ہو گیا ادا. یہ مطلب ہے. اور مترتب ہوگا اس پر وہ جو مترتب ہوں گے. کیا مترتب ہوں گے؟ اگر اس کی پہلے شادی تھی جی، ظاہر یہ بھی غیر مسلم تھا تو غیر مسلمان شادی تھی، غیر مسلموں کتابیہ نہ ہو، کتابیہ ہو تو پھر نہیں. یعنی واقعہ ہونا فرقت کا اس کے درمیان اور اس کی زوجہ مشرکہ کیوں واقع ہے؟ یہ کتابیہ ہوتی تھے، وہ تو باہر رہنی سی جی.
اور حرمان میراث اپنے مشرکین رشتہ داروں سے. سنا جی. اور جاری ہونا میراث کا اس کے درمیان اور اس کے. اب یہ جو حکام ہیں یہ جو ہے نا یہ ساکت نہیں ہوں گے, یہ جاری ہو جائیں گے, یہ شروع ہو جائیں گے. سنے ہی اے شاباش جی. مثلا نابالغ بچہ 12 سال کا بچہ ہے, اندر کول چنگے بڑے پیسے نے جی. اندا ایک بھرا جڑا ہے نا جی وہ مسلمان نہیں ہویا, بڑا یا چھوٹا, ایک بھرا مسلمان ہو گئے, ہور اندا کوئی رشتہ دار نہیں, یہ مطلب بچہ فوت ہو گیا. اندا جڑا مال ہے جڑا بھرا مسلمان نہیں ہویا انہوں نہیں دینا, جڑا مسلمان ہویا ہے. سمجھ آؤندی بھی جی یہ مطلب جی. چلو جی. اور بہرحال صغر, کیونکہ صغر اپنے اول احوال میں مثل جنون کے ہے, اس لیے کہ صغر اس لیے کہ بچہ عدیم العقل و تمییز ہے. بھئی عدیم التمییز ہے. بہرحال جب عقل مند ہو گیا تو پس تحقیق پہنچ گیا بچہ ایک قسم کی ادا کی اہلیت کو. تو پھر سوال ہے کہ پھر اس سے نماز روزہ فرض ہو گئے, لیکن بچپنا عذر ہے, باوجود اس بات کے پس ساکت ہو جائیں گے. اس عذر کے سبب سے بچے سے وہ کام جو اعتماد رکھتے ہیں سکوت کا, بالغ سے او شابہ و دامن شاہ کے اپنے احوال میں مثل جنون کے ہے, کیونکہ بچہ عدیم العقل و تمییز ہے. بہرحال جب عقل مند ہو گیا پس تحقیق پہنچ گیا بچہ ایک قسم کی ادا کی اہلیت کو, لیکن بچپنا عذر ہے باوجود اس کے. پس ساکت ہو گیا اس کے سبب بچے سے وہ کام کے جو اعتماد رکھتا ہے سکوت کا بالغ ہے جی. وجملۃ الامر انہ یودع عنہ العہدۃ ویصیح منہ وله ما لا عہدۃ فیہ لأن السبب من اسباب المرحمۃ فجعل سببا للعفو عن كل عہدۃ يحتمل العفو ولہذا لا يحرم عن الميراث. ٹھہرو ولہذا صبر کرو. اور جملۃ الامر اور تھلک نکا جملہ دیکھو, امر کلی بچے کے احکام میں, یعنی تینوں قاعدہ کلیہ دس دینے. کیا بتاتے ہیں قاعدہ کلیہ؟ وہ یہ ہے یہ کہ رکھا جائے گا بچے سے عہدہ. جو چیز بچے پر لازم آتی ہے نا وہ ابھی لازم کوئی نہیں ہے, وہ ابھی لازم نہیں. اور صحیح ہے بچے سے وہ کام اگر بچہ کرے گا تو کیا ہوگا, مکی گل. اور بچے کے لیے ہے وہ شے جس میں عہدہ کوئی نہیں ہے, جس میں بچے مین ہو پیچھے رہ گیا والا بکھرا جے, اور سمجھے کہ رکھا جائے گا بچے سے عہدہ, یعنی جو بچے کے ذمے شے آتی ہے نا وہ بچے پر لازم نہیں ہے, اور بچے سے صحیح ہے وہ جو ذمے نہیں ہے لیکن اگر کرے گا تو, اور مثالیں آ رہی ہیں نا یار. اور بچے کے لیے ہے وہ کام کے نہیں عہدہ اس میں جس میں ذمہ داری نہیں ہے نا وہ بچے کے لیے ٹھیک ہے جی. وجہ جی کیا کنو کو ایک باری اور جملۃ الامر یعنی قاعدہ کلیہ رکھا گیا ہے بچے سے عہدہ, اور صحیح ہے بچے سے, اور جائز ہے بچے کے نا اور بچے کے لیے ہے, جائز نہیں. اور بچے کے لیے وہ کام کے نہیں عہدہ ان کاموں میں بچے کا نفع ہے وہ ٹھیک ہے. اس لیے یہ کیوں, یہ دونوں کیوں؟ اس لیے کہ بچپنا شفقت کے اسباب سے ہے. بچپنا مرحمت کے سبب سے, مرحمت و شفقت, اس لیے کہ بچپنا شفقت کے سبب سے ہے. تو پس بنایا جائے گا بچپنے کو سبب معافی کا ہر عہدے سے ایسی شرعی ذمہ داری عہدہ جو اعتماد رکھتی ہے معافی کا. کیا کہ جی لحاظ بنایا جائے گا بچپنے کو سبب معافی کا ہر اس شرعی ذمہ داری سے جو اعتماد رکھتا ہے جو اعتماد رکھتی ہے شرعی ذمہ داری معافی کا. ادھر دیکھو وہ جملۃ الامر یعنی امر کلی بچے کے احکام میں یہ ہے کہ یودع عنہ العہدہ, تو یودع کو مانا اے یس کو تو عنہ یعنی سبی, العہدہ تو یعنی مواخذہ اور تابعہ
کہ بچے سے مواخذہ نہیں ہوگا، بچے پر کوئی شے لازم تابع لازم ہوئے، یہ نہیں ہوگا. سنیں جی وَيَصِحُ مِنْهُ، اور صحیح ہے بچے سے، اور بچے کے لیے ہے وہ کہ نہیں عہدہ اس میں، یعنی او وَيَصِحُ مِنْهُ یعنی صحیح ہے اس سے، یعنی کس سے؟ بائیں طور کے مباشرت کرے وہ خود آپ ان کاموں کی کہ نہیں عہدہ اس میں، یعنی نہیں ضرر. تو یہ بچہ خود کر سکتا ہے، یہ بچہ جس میں بچے کا ضرر نہیں ہے وہ خود کر، جیسے یہ کہ قبول کرے ہبہ بنفس ہی. اے آ گیا جی وَيَصِحُ مِنْهُ تے والا ہو، اور صحیح ہے بچے کے لیے بائیں طور کے مباشرت کرے، یباشر غیرہ کہ مباشرت کرے بچے کا غیر بچے کے لیے ان کاموں کی کہ جن کاموں میں بچے کا مثلاً قبول کرنا ولی کا ہبہ کس کے لیے، اور اس کی مثل ان کاموں سے کہ جس میں بچے کا اے شابہ سے یہ کام ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ بچپنا شفقت کے مرحمت کے اسباب سے ہے، تبن بھی اور بہرحال تبن کہ تبن اس لیے کہ ہر تبا صلیح میلان کرتی ہے کدھر، رحمت کی طرف، کن پر؟ صغار پر. جی اور ہر بندہ یہ کر کے ظالمہ تیرے بچہ مشہوم یہ تو کمال، یہ تیرے شرم نہیں بڑا ہو کہ تو کی کھوتا ہے. الگ اگر ہو سکتا بچے شرارت کیتی ہے لیکن سارا کھلا پولا کے شاکر دے سر تے پیڑا ہے پھر تو انہیں بچہ چھوٹا ہے تو دیکھتے صحیح یار. تو یہ تبن اور شرن، اور بہرحال شرن پس اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم رحمت فرمایا کرتے تھے صغار پر. سرکار اللہ دے بنانے نال کائنات دے والی تے سرکار چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تے سرکار سلام لیندے نے پیار نال، سرکار کھلو جاندے نے جی. سبحان اللہ جی. لہٰذا خلاصہ بنایا جائے گا بچپنے کو سبب معافی کا ہر ایسی ذمہ داری سے جو اعتماد رکھتی ہے، جیسا کہ حدود، کفارات اور سمجھا جی. لہذا یہ اس سے معاف ہے، برخلاف ان کاموں کے جو جیسا کہ ردت. اب اگر عاقل بچہ مسلمانوں کا عاقل یہ کیا ہو گیا، اس کی معافی کوئی نہیں ہے، یہ بچہ مرتد ہو جائے گا جی. اس کی مسلمان بیوی جو ہے وہ بہنہ ہو جائے گی جی. اور حقوق العباد ان میں معافی، جیسا کہ متلفات کی زمان، اور اگر اقارب کا نفقہ اور اس کے پاس پیسے ہیں تو اس کو دینا پڑے گا. سمجھ گئے ہو. اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ ساکت کی اور یس کو تو ساکت ہو جائے گا بچے سے عہدہ، یعنی مواخذات تابعہ چٹی، اور صحیح ہے بچے سے، اور بچے کے لیے ہے وہ کہ نہیں عہدہ اس کام میں، یعنی بچے دے ذمے کوئی چیز نہیں آ رہی، اس لیے کہ بچپنا شفقت کے اسباب سے ہے. پس بنایا جائے گا بچپنے کو سبب معافی کے لیے ہر ایسے عہدے سے جو اعتماد رکھتا ہے معافی کا. کوئی عہدہ بھی شرعی ذمہ داریاں. شابہ جی شابہ جی. ساکت ہو جائے گا بچے سے، اور صحیح ہے بچے سے، اور بنایا بچے کے لیے وہ کہ نہیں عہدہ اس میں، اس لیے کہ بچپنا شفقت کے سبب سے ہے. بس بنایا جائے گا بچپنے کو سبب معافی کے لیے ہر اس عہدے سے جو اعتماد رکھتا ہے معافی کا. کافی ہو گیا.